شاہ لطیف نے بھی کراچی کا ذکر کیا ہے میرے بھائی. شاہ یہ لطیف جاہل قسم کے لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. محترمہ ایک بہت جہاندیدہ شخصیت تھی. جام صادق علی طبیعت ایک خطرناک طبیعت تھی اس کی. کہا جاتا ہے کہ کراچی تو سندھ کا حصہ ہی نہیں تھا. سندھی زبان 1851 سے سندھ کی سرکاری زبان رہی ہے. ضیاء کے دور میں 4 جنرلز کو لاہور میں کوڑے لگائے گئے. سندھ کے وزراء کو اپنا کیس تو پیش کرنا چاہیے کہ یہ کراچی لاہور میں نہیں ہے. آپ کے مخالفین آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ضیاء الحق کی کوئی تعریفیں کی تھی. لوگوں کے غلط فیصلوں سے قومیں بڑا سفر کرتی ہے. جی ایم سید نے ایمانداری سے لکھ دیا ہے کہ یہ قرارداد اور تقریر مجھے علامہ آئے قادری نے لکھ کے دی. پاکستان کے حدود میں 1940 کی قرارداد مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں صوبہ خود مختاری ملنی چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی تھی, شیخ مجیب الرحمان سے بھی تھی. صحیح. دونوں ایک ذہین سیاستدان تھے. اگر حیدر منزل کو بھی میں ہیریٹیج لسٹ میں شامل کرتا تو حمید صاحب یہ کبھی بلڈنگ نہیں ٹوٹ سکتی تھی. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے. کرپشن اس ملک کی تباہی ہے. پیپلز پارٹی پہلے والی ہے یا واقعی تبدیل ہو گئی ہے؟ پریشر گروپس کو اور سیاسی پارٹیوں کو اپنے تنظیم سازی پہ کام کرنا چاہیے. اردو کا جنازہ ہے ذرا دوم سے نکلے. میں نے رئیس امروی سے پوچھا آپ کا شہر تھا, اس نے کہا بھائی یہ تو میں نے 52 میں لکھا تھا ڈھاکہ کے لیے. فیصل آباد میں اردو اسپیکنگ بہت ہے, آپ وہاں مطالبہ کریں نا. آپ کہیں کر سکتے ہیں, لاہور کا مطالبہ کر سکتے ہیں, پنڈی میں کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری یا مراد علی شاہ صاحب ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے سندھ کے حوالے سے؟ 1937 سے لے کر 1985 تک کبھی بھی سندھ کا چیف سیکرٹری سندھی نہیں بن سکا. یہ آئیڈیلزم کی زندگی جو ہے سفر بہت کراتی ہے, کانٹے دار راستہ ہے. السلام علیکم. سایہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمید سمرو, اور آج میں پھر آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو لایا ہوں جو ہمارے استادوں میں سے ہیں, اور سندھی صحافت ہو, اردو صحافت ہو, اس کے علاوہ سندھی ادب ہو, اردو ادب ہو, پاکستان سطح پر اگر خدمات کی بات ہو تو وہ نگران وفاقی وزیر تعلیم بھی رہے ہیں, اور سندھ میں ان کی اتنی خدمات ہیں کہ اب میں آپ کو ان کی زبانی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سنانا چاہوں گا. اور کئی ادوار کے آنکھوں دیکھے شاہد ہیں. انہوں نے اپنی شخصیت, اپنے قلم اور اپنی زبان کے ذریعے جو ہے وہ سندھی زبان کی, اردو زبان کی, سندھ کی خدمت کی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مدد علی سندھی صاحب. مدد علی سندھی صاحب, سب سے پہلے آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں سایہ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں. سر, ہم شروع کریں گے وہی اپنی جو روایت ہے کہ جو ہے تعارف آپ کا, کیونکہ جو نیو جنریشن ہے, جو ینگ بچے ہیں, وہ مدد علی سندھی کو نہیں جانتے. تو آپ اگر مختصر اپنا تعارف, آپ کا آبائی گاؤں, تعلیم اور کہاں سے آپ کا تعلق. ابھی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. ریلی آپ کا آج کل جو پروگرام دیکھے جا رہے ہیں بہت پسند کیے جاتے ہیں. مہربانی. اور انفارمیٹیو پروگرامس ہیں, خاص طرح جنریشن کے لیے. جب نیو جنریشن کی آپ نے بات کی, ان کو معلوم ہونا چاہیے کل کیا تھا اور کل کے بعد کیا ہونے والا ہے. ہمارے تجربات انہی کی روشنی میں یہی نسل آگے بڑھ سکتی ہے اور صحیح فیصلے کر سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اب جہاں تک میرا تعلق ہے تو ہم حیدرآباد سندھ کے باشندے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد سندھ 250 سال پرانا ہے. 1769 میں یہ شہر بنا, تو ہمارا تعلق بھی اسی وقت سے ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی میری عمر بھی 250 سال ہے, کیونکہ ہم خاندانی نسل در نسل جس طرح بیماریاں چلتی ہیں اس طرح یادداشتیں بھی چلتی ہیں. حیدرآباد شہر ایک دارالحکومت رہا ہے سندھ کا برٹش دور تک, 1843 تک. 17 فروری جب برٹشرز نے سندھ پر قبضہ کیا تو حیدرآباد دارالحکومت تھا, اور پھر سر چارلس نیپیر کراچی دارالحکومت لے گیا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس دارالحکومت میں نہیں رہنا چاہیے جہاں لڑائی ہوئی ہے. تو اس شہر میں نے جنم لیا. 1952 میری ہے پیدائش, 12 اکتوبر. اور ہمارے گھر کا جو ماحول تھا, اب جس بات کی میں حیدرآباد کی بات کرتا ہوں, وہ حیدرآباد بہت پرسکون شہر تھا. شہر کے ہر جگہ درخت لگے ہوتے تھے, بہت بڑے پارک ہوتے تھے,
حیدرآباد شہر میں ہی بیچ شہر میں ہی 3-4 بہت خوبصورت پارک ہوتے تھے اور ایک بڑا پرسکون شہر تھا. رات کو 11-12 بجے شہر بند ہو جاتا تھا اور جس کو آج کل یہ ماڈل اسکول کہتے ہیں, اولڈ کیمپس, اس میں ایک ٹاور لگا ہوتا تھا. جب وہ 10 بجے گھنٹے بجاتا تھا تو ایک عجیب ماحول ہوتا تھا. تو میں نے وہاں پیدا ہوا اور وہاں میں نے تعلیم حاصل کی. مختلف اسکولس میں نے تعلیم حاصل کی. گورنمنٹ ہائی اسکول جو پرانا اسکول حیدرآباد کا سب سے پرانا اسکول, جس کو نول رائے ہیرانند اسکول کہتے ہیں, وہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر سچل کالج سے میں نے بی اے کی اور سندھ یونیورسٹی سے پھر میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس میں داخلہ لی. تو اب جہاں تک ادب اور تاریخ اور کتابوں کا تعلق ہے تو یہ دور تھا جب گھروں میں کتابیں آتی تھیں. یہ 70s 80s, یہ 70 سے بھی پہلے کی بات ہے. تو ہمارے گھر میں کتابیں بہت ہوتی تھی. میگزینس, اردو رسالے, نقوش رسالہ میگزین لاہور سے نکلتا تھا, سویرا وہاں سے آتا تھا. مہران سندھی رسالہ ٹمائی تھا جو نکلتا تھا, ادبی بورڈ شہر, وہ ہمارے پاس آتا تھا. اور بھی کافی کتابیں, سعد حسن منٹو, قرۃ الحیدر, جمال ابڑو. بہرحال یہ ہمارا ادبی ماحول تھا. اسی وجہ سے ہمارے گھر میں اخباریں بھی آتی تھی, ڈان, عبرت اور دوسری اخباریں. تو گھر کا ماحول جو تھا, میرے والد صاحب وہ بھی لٹریچر پڑھتے تھے, میرے ماموں وہ بھی ادب بہت پڑھتے تھے, ہماری والدہ صاحبہ ان کو بھی کتابوں کا شوق تھا. تو گھر کے ماحول اور گھر کے ماحول نے میرے پہ بہت اثر کیا. اور وہی دور تھا جب سندھ ون یونٹ میں تھا اور سندھ کے جدوجہد کے لیے تحریک چل رہی تھی. یہ میں نے حیدرآباد دیکھا اس وقت. اچھا, تو آپ نے سیاست بھی کی, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اپنی کیریئر کی جو ہے وہ شروعات کی, تو کس تنظیم سے کی اور کیا ایسا کچھ اندر پیدا ہوا کہ آپ نے کہا کہ اب گھر نہیں بیٹھنا, اب سیاست شروع کرنی ہے؟ دیکھیں نا, اس وقت 1955 میں ون یونٹ جب بنایا تو سندھ کا وجود ختم کر کے ویسٹ پاکستان میں شامل کیا گیا. تو وہ ایک عجیب ماحول تھا جس میں سندھ کے لوگوں میں مزاحمت تھی کہ سندھ کا یہ وجود ختم کر کے انہوں نے ویسٹ پاکستان میں ایک یونٹ کر دیا. ون یونٹ کے خلاف ون یونٹ کے خلاف سندھ تو ون یونٹ کے خلاف حیدرآباد شہر ایک بیرومیٹر شہر بن گیا تھا. 4 مارچ 1967 بہت بڑی تاریخی بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے ہوا. اسٹوڈنٹس نے جدوجہد کی تھی اور پھر اس وقت کمشنر تھے مسرور حسن, انہوں نے لڑکوں پر تشدد کیا. میرے والد صاحب بھی وہاں جیل میں گئے تھے. 207 لڑکے جو تھے وہ گرفتار ہوئے تھے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاس وہ جو ماضی قریب پر کام نہیں ہو رہا ہے. آج تک 4 مارچ پر لوگوں نے مضامین تو, لیکن ابھی تک یہ لسٹ نہیں ظاہر ہوئی, پراپر کام نہیں ہوا. اس کے ہیروز جو ہے وہ چند تو ہمیں معلوم ہے. 4 مارچ 1967 میں یہ واقعہ ہوا ہے. 207 شاگرد گرفتار ہوئے ہیں. اس میں اہم تو لوگ تو تھے یوسف لغاری اور یہ, لیکن آپ کو بتاؤں یہ سابق چیف منسٹر لیاقت جتوئی وہ بھی ان 207 میں شامل تھے. اچھا جی, کبھی کسی نے بتایا نہیں ہے, خود بھی ذکر نہیں کیا. حد ہو گئی کہ یہ لوگ جب جیلوں میں رہتے ہیں لیکن جب اقتدار آتا ہے تو وہ دور اپنا دوستوں کو بھول جاتے ہیں. تو ہم ذرا موضوع سے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ تھے. میری بڑی خواہش ہے کہ میں ہمیشہ تاریخ کا طالب علم ہوں, میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ ماضی قریب ماضی جو گزر گیا ہمارے, اس کی جو ہے تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق دیکھیں اخبارات پڑھی ہیں, کوئی کام کرنے لگی تیار نہیں ہے. اب یہ واقعہ ہوا ہے 4 مارچ 1967 میں. دوسرے دن اس کی خبر اخبارات میں نہیں شائع کی, نہیں چھپی. یہ بہت بڑی ڈر تھا, اتنا ڈر تھا. ڈائریکٹر انفارمیشن تھے علی احمد بروہی, اے کے بروہی کا چھوٹا بھائی, اس نے خبر رکوا دی. 2 دن کے بعد ایک ہینڈ آؤٹ شائع ہوا ہے کہ لڑکے آئے اور ان سے ہم نے ذرا ان کو زہر وہر نکال کے پورا ایسے ہی مختصر ایک خبر. پھر عبرت کا ایڈیٹورل 4 دن کے بعد قاضی عابد نے لکھا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب موجود ہیں, لیکن کام کرنا چاہیے. تو چوتھی 4 مارچ کی بات ہوئی تو حیدرآباد ایک بیرومیٹر بن گیا اور پھر لڑکوں نے ون یونٹ کے خلاف جدوجہد کی. اچھا, رائٹرز نے شیخ حیات, ابراہیم جویو, رسول بخش پلیجو, مولانا غلام احمد گرامی, ڈاکٹر تنویر عباسی, رشید بٹی, بہت بڑے نام, بہت بڑے رائٹر تھے جنہوں نے, میں کہتا ہوں کہ سندھ کے لیے, سندھ کے خاص طرح ون یونٹ تحریک میں کوئی پالیٹیشنز نے حصہ نہیں لیا. سندھ نیشنل اسمبلی میں جو ایم این ایس تھے وہ کبھی پانی کا گلاس بھی نہیں مانگتے تھے.
کبھی انہوں نے اسمبلی میں کوئی سندھ کی بات نہیں کی. ویسٹ پاکستان اسمبلی میں فقط ایک تھے لنڈ صاحب. وہ لنڈ صاحب جو سندھ سے ان کا تعلق تھا, وہ عطا محمد حاجی عطا محمد لنڈ, وہ تقریر کرتے تھے. باقی اللہ اللہ خیر صلاح. ایسے ماحول میں, ایسے دور میں سندھی ادیبوں نے, شیخ ایاز 3 دفعہ جیل میں گیا. آپ تصور کرتے ہیں کہ یہ جیل آج کے نہیں ہے جو آرام سے گھر کی کوئی پرچی لگا لو, پیسے دے دو تو. میں کہتا ہوں کہ ہم جو سی کلاس جیلوں میں رہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کھانا کیسے ملتا تھا. کل میں کسی کو بتا رہا تھا کہ 2 ٹائم کھانا ملتا تھا. ایک صبح کو ایک روٹی اور گڑ والی چائے, دوپہر کو دال. آپ جیل کب گئے سر؟ میں 71 میں بھی گیا ہوں اور 72 میں بھی گیا ہوں. اچھا. تو اس وقت کے جیلوں میں شیخ ایاز 1965 میں پہلے جیل میں گیا, اور پھر شیخ ایاز کو 68 میں بھٹو صاحب کے ساتھ ساہیوال جیل میں قید کیا گیا, اور پھر 71 میں شیخ ایاز کو 8 مہینے سکھر جیل کے سی کلاس میں بند کر دیا گیا. صحیح. اس طرح رشید بھٹی صاحب اور دوسرے لوگوں نے ایک جدوجہد. اچھا, طالب علموں نے بہت بڑی تحریک چلائی. لسٹوں, یہ الیکشن جب ہوتے تھے تو لسٹیں ہوتی تھیں, اس میں نام جو ہوتے تھے لوگوں کے وہ اردو میں ہوتے تھے. تو سندھی لوگ شاگردوں نے ایک اسٹوڈنٹ موومنٹ چلائی کہ لسٹوں میں سندھی نام بھی ہے, کیونکہ سندھی زبان 1851 سے سندھ کی سرکاری زبان رہی ہے. یعنی آپ یا بنگالی رہیے یا سندھی رہیے. 1851 سے یہ برٹشرز نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رائٹرز نے بڑی کنٹریبیوشن کی, ان کی بڑی خدمات ہیں, اور ان خدمات پر یہ ایک تحقیق ہونی چاہیے. ہاں, اور کتابیں آنی چاہیے. حالانکہ ادارے موجود ہیں لیکن وہ تحقیقات اس پہ نہیں کرتے. اچھا, جیل میں جو آپ 2 مرتبہ گئے سر, وہ کس حوالے سے گئے, اور پولیٹیکل کے اپنے کیریئر اپنا جس حساب سے شروع کیا تھا؟ یہ تھا کہ اب میں اسٹوڈنٹ موومنٹ پہ آتا ہوں. 25 مارچ 1969 میں مارشل لا لگی ایوب خان میں, تو ہمارے گھر پہ بھی چھاپا لگا تھا, ہمارے گھر پہ بھی, کیونکہ ہمارا گھر جو وہ مرکز تھا, تو مجھے 15 دن کے لیے اریسٹ کیا گیا تھا. پھر 71 میں پھر مجھے بغاوت کے کیس میں نواب شاہ جیل میں بند کیا گیا. اچھا. میرا تعلق ویسے ہی پہلی سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا, جس میں جام ساکی تھے. اس کے بعد سائیں شاہ محمد شاہ صاحب نے اس کا ایک گروپ بنایا تھا, سندھ نیشنلسٹ گروپ, سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن نیشنل گروپ. ہم نے ان کے قیادت میں کام کیا. پھر شاہ محمد شاہ اور اقبال ترین نے جی ایس اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی, میں اس میں شامل ہوا. اور اسی طرح میں اسٹوڈنٹس موومنٹ میں کام کرتا رہا. پھر جب مارشل لا ہوئی تو 78 میں میں سیاست سے خیر آباد کیا, اور میں نے صحافت 78 میں صحافت جوائن کی. آج تک میرا اچھی صحافت سے اور لکھنے پڑھے سے تعلق 78 سے. ماشاء اللہ, زبردست سر. اچھا, یہ میں سندھ نیوز میں سب سے پہلے سندھ نیوز میں آپ آئے. روزنامہ سے اخباریں تھی, ایک عبرت تھی, ایک سندھ نیوز تھی حیدرآباد سے, ایک آفتاب, ایک مہران, کراچی سے ہلال پاکستان. یہ اخبارات تھے. ان اخبارات کے بڑے بڑے جگادری ایڈیٹر تھے. وہاں قاضی عبد المجید عابد, وہاں شیخ علی محمد آفتاب میں, مہران میں سید سردار علی شاہ ذاکر صاحب, اور یہاں ہمارے پاس پہلے سراج صاحب تھے. آفتاب میں قاضی صاحب تھے. آفتاب میں شیخ علی محمد اس کی نکالی تھی. یہ 4 سندھی اخبارات تھی, اور اخبارات کی بڑی ایک اس وقت 1980 میں جب ایڈیٹر بنا تو میں ینگ تھا. ان سب کے مقابلے میں میری عمر اس وقت بہت کم تھی, اور وہ بھی ایسا دور تھا جب مارشل لا تھی ملک میں, اور اخبارات سینسرشپ ہوتی تھی. جب اخبار پہ اسٹیمپ لگتا تھا تو 6 پیج ہم پھر نکال سکتے تھے. سینسرشپ کے سوا اخبار نہیں نکل سکتی تھی. بہت مشکل دور تھا, لیکن میں نے اس میں جرنلزم میں کام کیا. لکھنے پر سے میرا پہلے بھی تعلق تھا. 1970 سے میں نے میگزین نکالی تھی, لیکن پریکٹیکل جرنلزم میں نے 1980 شروع کی. پھر سندھ نیوز میں آخری 90 تک کام کیا. میں نے عبرت میگزین میں نے نکالی جہادی سائز میں, اخبار جہاں سائز میں. سندھو اخبار ہم نے نکالی قاضی صاحب والوں کی طرف سے, شام کی اخبار ابھی تک نکل رہی ہیں. پھر 90 میں ہلال پاکستان کا چیف ایڈیٹر بنا. ہلال پاکستان اس وقت واحد سندھی اخبار تھی جو ویج بورڈ دیتی تھی. 90 میں جو میرے پاس نائب قاصد کام کرتا تھا, اس کی تنخواہ تھی 12,000 روپے اس ٹائم پہ. کین یو بلیو اٹ؟ مطلب آج کے تقریباً یہ 1.5-2 لاکھ روپے کے برابر ہوں گے. اور اس کے علاوہ میڈیکل فیسلٹیز وہ ہم دیتے تھے ہلال پاکستان میں. ہاؤس رینٹ, اسٹڈی الاؤنس,
اگر ویج بورڈ امپلیمنٹ ہوتا ہاں تو آج سندھی جرنلزم پتہ نہیں کہاں پر، اردو جرنلزم، انگلش ویج بورڈ امپلیمنٹ ہوتا ہی نہیں. اگر ویج بورڈ امپلیمنٹ ہو تو صحافت کی جو ہے وہ ترقی ہو سکے. سو یہ ایک بڑا موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں. اچھا، ذوالفقار علی بھٹو کا دور ظاہر ہے اس وقت 70s میں بھی آپ نے جوانی تھی اور مختلف پولیٹیکلی معاملات بھی آپ کے تھے، تو ان کو آپ نے کیسا پایا؟ شاید کوئی ملاقات وغیرہ بھی ایک آدھ ہوئی تھی؟ دونوں سے ملاقات تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے بھی تھی، شیخ مجیب الرحمان سے بھی تھی. صحیح. دونوں ایک ذہین سیاستدان تھے، لیکن سیاست میں غلطیاں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو بہت لے ڈوبتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب آدمی اقتدار میں آتا ہے تو بیوروکریسی، یہ تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، لیکن ایک معمولی مجھے یاد ہے کہ جب ہلال پاکستان کا میں چیف ایڈیٹر بنا تو خود میں نے محسوس کیا کہ ہمارے نزدیک ایسے لوگ آ گئے جن کا مقصد تھا. پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں وہ آدمی نہیں ہوں، میں یہاں کام کروں گا ملازمین کے لیے. مجھے کہا گیا کہ آپ 100 ملازمین کو فارغ کریں. میں نے کہا میں کراچی میں کسی جرنلسٹ کو نہیں کروں گا. پھر مجھے نکالا گیا. وہ اخبار جو ہے وہ پہلے یونین کو دی گئی، یونین نے پھر بھیج دی. اب وہ اخبار جس پوزیشن میں وہ آپ کو پتا. اگر سندھی جرنلزم میں ویج بورڈ ہوتا، اردو جرنلزم میں آپ اور ہم اس طرح یہ کام نہ کرتے جو آپ کر رہے ہیں. اگر اچھی تنخواہ ملے، پینشن ہلال پاکستان کی ملازمین کو آج بھی پینشن مل رہی ہے. اچھا، کین یو بلیو اٹ؟ میرے بھائی ہم ساری زندگی کام کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارا بھی حق نہیں ہے کہ ہم نے 40 سال اگر جرنلزم میں کام کیا اور پھر لکھنے پڑھنے کا کام کرے؟ اب ہماری آنکھیں بھی جواب دے جاتی ہیں. جسم پورا، ہم تو پروف بھی پڑھتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں بڑا کام ہوتا، پروف پڑھتے تھے، اخبار اشارہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے. اب تو ایک آپریٹر آپ کو اخبار نکال کے دے رہا ہے. آپ دیکھیں کمپیوٹر میں آپ کا کوئی پریویو بھی نہیں کرتا، دیکھتا بھی نہیں ہے. یہ تو ہے. اچھا سر، ایک آپ کے مخالفین آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ضیاء الحق کی کوئی تعریفیں کی تھیں یا بھٹو صاحب کی مخالفت کسی پی ٹی وی کے پروگرام میں، پتہ نہیں کیا. میں بتا دوں کہ دیکھیں نا، وہ ایک مشکل ایک تھا. تو اس وقت یہ تھا کہ کچھ ہمارے پاس آئے کہ بھائی ٹی وی پر آپ اپنے جو آپ پر مظالم ہوئے وہ آپ بتائیں. تو اس میں نے ہمارے جو لیڈر تھے سائن جی ایم سے میں نے مشورہ کیا. اس نے کہا کہ آنا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو میں نے فقط ہمارے پر جو گزرا، اب میرے والد صاحب کو 80، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایک منسٹر اغوا ہوا تھا، بدیع الحسن زیدی، ٹرانسپورٹ منسٹر. اچھا. اس کے میں حالانکہ اس میں نہیں تھا. میرے 80 سال کے والد صاحب کو گھر سے پکڑ کے ہتھکڑی لگا کر لاک اپ میں 27 دن بند. یہ بھٹو صاحب کے دور میں؟ اس دور میں. اچھا. اب یہ انہوں تو نہیں کہا ہوگا، لیکن بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیوروکریسی اور جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ ہوتے ہیں. آپ نے جو یہ سوال کیا تو میں نے وہ چیز کی دیا. اچھا، ہو سکتا ہے اس کو انہوں نے نیگیٹو لے لیا ہو. صحیح. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی میرے والد صاحب کو پکڑا گیا. آپ تو صبر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے والد صاحب کو پکڑ کے 27 دن، آپ بتا تو سکیں گے نا، آپ کہہ تو سکتے ہیں نا. میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس پر اگر کسی نے، میں نے اس وقت کہا کہ ہاں یہ مجھے پتا ہے اور بھی دیر ہے، لیکن کچھ اگر لوگ رہ گئے تو میں نے فقط یہ کہا کہ ہم اس وقت ہم پھر وہ جب ہم کو کہا کہ ان لوگوں پر آپ کیس کریں، میں نے کہا کسی پر ہم کیس نہیں کریں گے. وہ دور ایسا تھا جس میں بیوروکریسی اور پولیس انٹیلیجنس نے ایسے کام کیا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک تاریخ ہے، تاریخ بیان کرنا کوئی وہ نہیں ہے. اچھا مدد علی سندھی صاحب، آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں، بلکہ ان نوجوانوں میں سے ہیں اس وقت کے جنہوں نے محترم سائیں جی ایم سید کے ساتھ بڑا ایک قریبی تعلق بھی رکھا، ان کے نظریات بھی پڑھے، ان سے بات چیت بھی کی. جی ایم سید پاکستان بنانے والوں میں سے ہے، قرارداد سندھ اسمبلی میں جو پیش ہوئی اس ٹائم پہ. لیکن آج جو ایک کہتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی کیا سارائیاں نوجوان نسل میں ڈالی جاتی ہیں کہ وہ پاکستان دشمن تھے، یہ تھے، وہ تھے، یہ کیا معاملات تھے؟ جی ایم سید کیسے تھے؟ نہیں، جی ایم سید ایک درویش اور بزرگ قسم، میں تو تاریخ دان تھے اور دور سوچنے والے تھے. اب آپ کو بتاؤں کہ میں آج بھی کہتا ہوں بھائی پاکستان بنانے والے تو ہم ہیں.
جب 1940 میں 23 مارچ سے پہلے اکتوبر 1938 میں سندھ مسلم لیگ کا جو یہاں اجلاس ہوا ہے جس میں قائد اعظم بھی تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، اس میں شیخ عبد المجید سندھی نے، جی ایم سید بھی تھا، لیکن شیخ صاحب نے قرارداد پیش کی تھی کہ مسلم علاقوں پر ایک آزاد ریاست قائم کی جائے۔ اس کی روشنی میں 1940 میں پھر یہ قرارداد پاکستان، اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ مارچ میں 1943 میں 8 مارچ کو جی ایم سید صاحب نے سندھ اسمبلی میں قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اور اس کے بعد دسمبر 1943 میں جو مسلم لیگ کا کانفرنس آخری اجلاس ہوا ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہر سال ہوتے تھے وہ کراچی میں ہوا، اس میں بھی سائیں جی ایم سید نے پاکستان کے حق میں ایک ریزولوشن اور تقریر کی تھی۔ اب پاکستان بننے کے بعد کیونکہ وہ ماحول ایسا ہو گیا کہ جی ایم سید صاحب کو مسلسل جیل میں بھی رکھا گیا، نظر بند بھی کیا رکھا گیا، لیکن 70 میں تو انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے، بہت بڑی الیکشن تھی جس میں جی ایم سید صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ یہ ہے کہ جی ایم سید جو ہے وہ تاریخ کے بہت ان کی پاکستان مخالف کیوں بنے؟ اس وقت کیا حالات تھے؟ وہ مخالف وہ نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی سندھ کو حقوق، آپ ان کی تقریر سن لیں جو اس نے 1970 میں ٹی وی پر کی، آپ سنیں، اس میں پاکستان کی حدود میں 1940 کے قرارداد مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں صوبائی خود مختاری ملنی چاہیے۔ بیسیکلی صوبائی خود مختاری کی بات ہے، خود 1940 کی قرارداد میں بھی ہے کہ تمام صوبے بااختیار ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا، سندھ کے اور بنگال نے پاکستان کے لیے تو بڑی تحریک چلائی، بڑی کنٹریبیوشن دی۔ آپ دیکھیں سندھ نے اپنا شہر کراچی ان کے حوالے کر دیا۔ سندھ کے لوگوں نے پاکستان کے لیے تحریک آزادی میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہی صوبائی خود مختاری جو 18ویں ترمیم میں ملی ہے، 18ویں ترمیم میں یہی ہے، کچھ ہے کہ تھوڑا بہت اس کا عکس ہے، تھوڑا سا عکس ہے۔ اچھا، لیکن سندھ کے لوگوں کو کہنا تھا کہ سندھ کے حقوق جو ہے جب تک مکمل صوبائی خود مختاری نہیں دی جاتی تب تک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب خود مختاری کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اب آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ پاکستان کا اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن۔ اس پر ہم کھل کر بات کریں گے۔ اچھا، تو اس وقت جو بنگال کی علیحدگی تھی وہ بھی آپ نے ظاہر آنکھوں سے دیکھی، وہ اس کو آپ کس کا قصور؟ کیونکہ الزامات لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھٹو کی وجہ سے ہوا، کوئی کہتا ہے جنرل صاحب کی وجہ سے ہوا۔ تو سب ہر چیز ظاہر ہو گئی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جنہوں کے لوگوں نے اس زمانے کے تھے انٹرویوز ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر 2 مارچ 1971 کا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا جو پوسٹ پون کیا گیا، وہ اس کے لیے اگر آپ صدیق صالح کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تو آپ کو کافی چیزوں کا پتہ پڑ جائے گا۔ مجھے یاد ہے صاحبزادہ یعقوب علی خان کے ساتھ میں اور علی حسن ہمارے بی بی سی کے لوگ ملنے گئے تھے، تو میں نے ان کو پوچھا تھا کہ صاحبزادہ صاحب آپ نے استعفیٰ کیوں دی؟ تو اس نے کہا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ نیو ڈیٹ ہمیں دی جائے اجلاس کی، قومی اسمبلی کے اجلاس کی۔ صحیح۔ تو وہ اس وقت گورنر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹیلی گرام کیا کہ آپ مجھے ڈیٹ دیں، اگر ڈیٹ نہیں دیں گے تو میں استعفیٰ دے دوں۔ نہیں دی ان کو ڈیٹ، انہوں نے ڈیٹ نہیں دی، ان کو کہا کہ ٹکا خان آ رہے ہیں، اب آپ ان کو چارج دے دیں۔ انہوں نے ریزائن کر دی۔ اگر یہ اجلاس ہوتا تو پاکستان کی تقدیر بدل جاتی۔ اب اجلاس کیوں نہیں ہوا؟ پاکستان نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ اس پر میں سمجھتا ہوں، تو یہ بھٹو صاحب کو جو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، لیکن ایک بھٹو صاحب تو نہیں تھے نا، ہم کسی کو کس طرح کر سکتے ہیں؟ یحییٰ خان تھے، ان کے جو ایڈوائزر تھے وہ تھے۔ اب یہ اگر کہیں کہ نہیں ایک بھٹو، میں تو سمجھتا ہوں اس پر خود ایک کام ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ بھٹو نے کہا کہ تم ادھر ہم ادھر، بات کہتا ہوں سچ وہی ہے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ ہمیشہ ایک میری بات یاد رکھی، آدھا ایسے انہوں نے نہیں کہا تھا، اب تو وہ بات آ گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ سچ وہی اس دور میں کہا جائے، باقی تو مرثیہ ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ جب نوکریوں میں ہوتے ہیں تو کبھی بھی بات نہیں، اترنے کے بعد صاحب سلامت ایسی باتیں ہاتھ میں ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، ایسی بات۔ جب آپ کو نوکری تھی آپ نے اس وقت کیوں نہیں یہ بات کہی؟ آپ نے کیوں نہیں لوگوں کی بات سنی؟ آپ نے کیوں نہیں لوگوں کو نوکریاں دی؟ جو آپ آج کرپشن کی بات کرتے ہیں وہ آپ نے خود اس وقت کیوں نہیں کی؟ تو یعقوب علی خان کی طرح استعفیٰ دے دیتے،
میں یہ کھل کر بات کرتا ہوں. اچھا، جو ضیاء الحق کا دور سینسرشپ والا پرنٹ میڈیا کے لیے یقیناً بڑا مشکل دور تھا، اس کے بعد پھر جمہوریتیں بحال ہوئیں آہستہ آہستہ. بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی آپ کا کوئی تعلق رہا؟ جی میں عرض کرتا چلوں کہ وہ جو آپ سینسرشپ کے بعد بہت خطرناک دور تھا. آپ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے جس وقت یہ اس وقت جو آزادی ہے وہ تو آپ یقین کریں جب خبر وہ شام اگر وہ کٹ جاتی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 12 بجے اگر اخبار نہیں گئی تو ٹرین مس ہو جاتی تھی. تو اگر وہ کٹنگ پر ہم ایک ایکسٹرا رکھتے تھے بٹر پیپر کہ جیسے وہ خبر کاٹے تو ہم اس پر وہ کہتے ہیں خالی جگہ نہیں چھوڑے، خالی جگہ نہیں وہ مارشل ریگولیشن کی سزا دی اس پر ہم لگا. ورنہ ان کی بدنامی ہوتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ بھائی یہ کوئی خبر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ خبر پھر آپ کو جگہ نہیں خالی چھوڑنی ہے. تو ایسے ماحول میں ہم نے جرنلزم کی پھر ہم کس طرح بات کرتے تھے ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح رومال میں لپیٹ کر MRD موومنٹ تھی، خطرناک تحریک تھی، لیکن وہ بھی ہم باتیں اس میں لکھتے تھے. تو اس کے میں سندھی جرنلزم نے اردو خاص طرح بڑی اس میں ایک مشکلات بھی تھی. اب آپ نے محترمہ کی بات کی تو محترمہ جب آئیں 86 میں جب وہ آئیں تو ان کے پاس ایک جذبات تھی تھا. وہ آپ دیکھیں ابھی آپ جو معلومات ہو رہی ہے محترمہ نے محسوس کیا کہ اس ملک میں ڈیموکریسی کے سوا آپ کچھ اور نہیں چل سکتا ہے. صحیح. محترمہ سے میری ملاقاتیں ہوتی تھی اور میں ان کی کوریج بھی کرتا تھا، میں لاہور میں بھی تھا. محترمہ ایک بہت جہاں دیدہ شخصیت تھی. انہوں نے اپنے والد کا بھی واقعہ دیکھا تھا پاکستان میں، وہ بھی وقت دیکھا جب ان کو یہاں سے جلا وطن کیا گیا. تو ان میں یہ تھا کہ اب جو ملک میں ڈیموکریسی آئے گی تو ہم مل کر کام کریں گے. جب وہ 88 میں آئیں تو لیکن ان کو پھر نہیں چلنے دیا گیا. لیکن جب وہ پھر 93 میں آئیں تو انہوں نے پھر مجھے اپنے اخبار میں بختاور جو ان کی اخبار تھی مجھے ان میں چیف ایڈیٹر رکھا. تو میری محترمہ سے ملاقاتیں ہوتی تھی، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا، 4 گھنٹے کا انٹرویو بھی کیا. مجھے 2 ممالک میں اپنے ساتھ بھی لے گئی تھی. محترمہ کی شخصیت کے لیے میں کہوں کہ ہم کبھی بیٹھیں اس پر بات کریں. میں سمجھتا ہوں کہ 3 ہم نے لوگ ایسے دیکھے سب کانٹیننٹ کے، ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان، محترمہ بے نظیر بھٹو، مولانا عبدالحمید بھاشانی، میر غوث بخش بزنجو، GM سید صاحب. یہ ایسے لوگ تھے جن سے ہم نے کافی سیکھا. اچھا ہم آتے ہیں سر پھر بیچ میں جام صادق علی صاحب. میں آپ کو محترمہ کی بات بتاؤں. جام صادق علی کی بغاوت پہ کئی لوگوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ وہ اس کو محترمہ نے CM نہیں بنایا. پھر وہ کسی نے بتایا کہ قائم علی شاہ اور منظور حسین گئے تھے، انہوں نے جا کے ان کا پتہ کاٹا، بیوی کو یقین دلایا. اس طرح کی یہ کیا کہانی ہے سر؟ آپ ان کے قریبی دوست بھی تھے، بڑے اچھا تعلق تھا آپ کا جام صادق سے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ میں لندن بھی گیا تھا جام صادق علی سے انٹرویو. جام صاحب 11 سال وہاں جلا وطن رہے. بیل سائز پارک میں ان کا گھر ہوتا تھا اور یہ سارے پیپلز پارٹی والے وہاں ملتے تھے. صفدر ایک ہوتے تھے، وہ جس نائد خان کو متعارف کرایا، صفدر عباسی صاحب. نہیں صفدر نہیں، صفدر دوسرے تھے، پنڈی کے تھے. انہوں نے ملاقات کروائی تھی محترمہ سے. تو جام صادق علی جب واپس آئے شاید ان کے ذہن میں تھا، کیونکہ میں اس کا کچھ عینی گواہ بھی ہوں، تو ان کو کچھ اہم ذمہ داری دی جائے گی، لیکن ان کو جب نہیں دی گئی اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا، خصوصی معاون ہوا بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں پھر یہ آ گئے کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا. پھر جب نگراں سیٹ اپ ہوا، محترمہ کو جب سبق ان کی حکومت ختم کی گئی اور غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو نگراں وزیر اعظم اور جام صادق علی. جتوئی صاحب بھی اس طرح تھے، ان کے دل میں بھی تھا کہ مجھے نظر انداز کیا گیا ہے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب پاکستان کی سیاست کی یہ اب عجیب واقعات ہے، بدقسمتی کہی جائے یا ان واقعات نے پاکستان کی سیاست میں، خاص طرح ہمارے سندھ کی سیاست میں بہت بڑا اثر. اس کے لیے تجزیہ کار ہم بیٹھے ہیں اور کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ ایک لمبا قصہ ہے. صحیح بات ہے. جام صادق علی تھے کیسے؟ جام صادق علی کے لیے صحیح بات بتاؤں کہ جام صادق علی ایک بہت سخت طبیعت کے آدمی تھا. اچھا. ان کی دوستی بھی خراب. سندھ دوست تھے، سندھ دشمن تھے، کیا تھے؟ میں بتاؤں ان کی دوستی بھی خراب، دشمنی بھی خراب. اچھا. میں یہ بات بتاؤں. اب سندھ کی بات ہے نا، یہ کوئی نیشنلسٹ لوگ تو نہیں تھے نا، یہ تو سندھی ایک کلاس ایک آیا
जिन्होंने असेंबलियों के मेंबर भी बने, मिनिस्टर भी बने। अब नेशनलिज्म की बात वो तो आती है, एक शऊर होता है कौम का, वतन का, वो तो आप में जब होगा नहीं, जो अब आया है कुछ लोगों में, और उसका भी एक हम बात करेंगे, आया वो भी सही है या सिंध के टिकट को वो नाम को कैश कर रहे हैं। लेकिन उस बात में हम ये कहेंगे कि जाम सादिक अली तबीयत एक ख़तरनाक तबीयत थी उसकी, बहुत मुश्किल तबीयत थी। मैं हिलाल पाकिस्तान का चीफ एडिटर उस वक्त रहा हूँ, मुझे पता है कि हिलाल पाकिस्तान सरकारी अखबार थी। हाँ, उस टाइम पे पैसे भी हमें इश्तिहारात के 5 लाख, हमारी तनख्वाह का उस वक्त 91 में 92 में 4 लाख हमारी सैलरी थी खाली। बड़ी बात है। जिसको मैंने कहा था हमारे प्यून को भी जो है वो 12,000 थे। 12,000 हेल्थ, मेडिकल हेल्थ, हाउस रेंट, स्टडी अलाउंस, पेंशन, ऐसे उस वक्त में हिलाल पाकिस्तान सरकारी अखबार को चलाना बड़ा मुश्किल था। और जाम सादिक अली जैसे चीफ मिनिस्टर, जो मैं उनसे मिलता भी था, लेकिन उनका भी वो अखबार को कह रहे थे कि आप जो है वो इसमें मोहतरमा की तस्वीर शाया करते हो। मैं कहती हूँ अखबार है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैंने एक कैसे अखबार चलाई ये मुझे पता है। सो आपने जाम सादिक अली के सवाल किया, तो जाम सादिक अली एक ज़िद पर आ गए थे, और वो ज़िद उनकी जो थी, उन्होंने उनको जो है वो उस मंजिल तक पहुंचा दिया जिसमें एंड ये दुश्मनी थी, नो रिटर्न था ही नहीं उसके बाद। सही। जो अदबी दौर था उस वक्त का, 80s और 90s वाला, 70s वाला, जैसे आपने शेख अयाज साहब का नाम लिया, जोयो साहब का लिया, बहुत सारे और भी इस तरह के नाम हैं, तारिक अशरफ साहब थे, बड़े बड़े नाम थे, आप ख़ुद उनमें से एक हैं। तो वो जो दौर था, एक बड़ा मोर्चा होता था, अदब एक मोर्चा होता था, जो उस वक्त सिंध के लोगों को, सिंध की ज़बान को, सिंधी सहाफ़त को, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करता था। मुज़ाहमत वहाँ से होती थी। आज वो मोर्चा बिल्कुल तबाह बर्बाद, ना वो अदीब है, ना वो मोर्चा है, ना वो चीज़ें हैं, ना वो नज़रिया है, ना तरबियत है। हमें साहब ज़माना तब्दील हो गया। हाँ, हम जिस बात ज़माने क्या कहेंगे, वो एक कमिटेड दौर था। कमिटेड दौर में, इस दौर में फ़र्क है मेरे भाई। उस वक्त सिंध के लिए 1 यूनिट की तहरीक चली, सिंधी ज़बान के लिए तहरीक चली, लोगों में एक जोश था कि भाई सिंध 1 यूनिट से आज़ाद हो, सिंध की अपनी असेंबली हो, सिंधी वज़ीर हो, सिंधी चीफ मिनिस्टर हो, सिंधी चीफ IG हो। तो उस वक्त एक जज्बा था, उसके लिए लोगों ने, मैं तो ये कहता हूँ जो आज ये बैठे हैं, इन्होंने तो कभी कोई डेमोक्रेसी के लिए भी अभी जो तो ये नहीं चला, बहुत कम लोग हैं। लेकिन राइटर्स ने और ख़ास तरह स्टूडेंट्स ने, सिंध के सहाफ़ियों ने अखबार, सिंधी अखबारात ने, MRD तहरीक में एक बहुत रोल प्ले किया जिसकी कोई आप तस्वर लोग नहीं कर सकते हैं। इवन उर्दू अखबारात, मुसावात, अमन अखबार, इन लोगों ने जो है वो आप तो ज़ियाउल के दौर में 4 जर्नलिस्ट को लाहौर में कोड़े लगाए गए। आज तो कोई उनको याद भी नहीं करता है। एक आदमी जिंदा है, 3 का इंतकाल हो गया। एक का नाम मुझे भी याद, इकबाल जाफरी। ये इकबाल वो जाफरी नहीं जो BBC, ये पाकिस्तान टाइम्स में काम करता था। तो उन लोगों ने बड़ी जदोजहद चलाई। अब स्टूडेंट्स की जो बात करते हैं, अब वो दौर ख़त्म हुआ। 1 यूनिट जब ख़त्म हुआ, सिंध असम्बली में सिंधी मेंबर्स आए, सिंधी वज़ीर बने, तो लोगों में बड़ी तवक्कात थी। लेकिन भुट्टो साहब के दौर में एक बात हुई कि सिंधी लोगों को नौकरियां दी गई काफ़ी, और उनको जो है वो इस्लामाबाद में पहली दफ़ा एक भी सिंधी नहीं मुलाज़िम नहीं होता था। आप तस्वर करेंगे 1936 में 37 में बम्बई से सिंध को अलहदा किया गया। 1937 से लेकर 1985 तक कभी भी सिंध का चीफ सेक्रेटरी सिंधी नहीं बन सका। IG बशीर सिद्दीकी पहले सिंधी IG थे। अब्दुल करीम लोधी, मैं उसको सिंधी कहता हूँ, वो पहले थे। उसके बाद KB रिंद, ये पहले चीफ सेक्रेटरी बने। उसके बाद अब देखें जिम्मेवारी, अब जो है लोग, ज़माना बदल गया है, अब जो है गुर्बत भी आ गई है। अगर एक आदमी अपनी कोई किताब लिखता है तो वही खुद छपवाता है, शायद खुद करवाता है। राइटर्स में अब वो एक तब है कि हर आदमी, तो अब वो जज्बा भी नहीं रहा। हर आदमी जैसे हम चाहते हैं कि सिंध के वज़ीर, सिंध के MP सिंध के लिए काम करें, सिंध में बेस्ट बुनियादी सहूलियात के लिए अस्पतालें होनी चाहिए, स्कूल्स बेहतर होने चाहिए,
اور لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملنا پانی چاہیے. ملے، یہ چیزیں ہیں یہ نہیں. ایسی چیزیں ہیں جس کے لیے دیکھیے میں جب وفاقی وزیر ہوا تو میں نے ایک سروے کرائی تو 2,65,000 بچے آؤٹ آف اسکولس ہیں. یہ آؤٹ آف اسکولس وہی بچے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں. پورے پاکستان کے پورے پاکستان میں. اچھا. نمبر 1 پنجاب ہے, نمبر 2 سندھ, نمبر 3 بلوچستان, نمبر 4 کے پی کے پھر بھی ہم جو ہے وہ بہتر ہے. تو اب یہ کہ یہ 2,65,00,000 بچے واپس کیسے آئے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بچے رانی پور میں ایک بچی کو مارا گیا, ہر لاہور میں ایک بچی کو مارا گیا, فاطمہ فروغ بازو ٹوٹ گئے. یہ وہی بچے ہیں جو گیریجوں میں کام کرتے ہیں, ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, گھروں میں کام کرتے ہیں. ہزاروں تھریق بچے حیدرآباد اور چنچیاں چلاتے ہیں. تو ان کو تعلیم, میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے. اگر ایجوکیشن صحیح ہو, آپ تصور کریں کہ ہمارے پاکستان کے تمام سرکاری اسکولوں کی حالت بہت خراب ہے. ہر این جی اوز کو دے رہے ہیں. بھائی اگر این جی اوز کو دے رہے ہیں تو پھر ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے اس ملک میں؟ میں ایک ملک کا نام نہیں لیتا ہوں, وہاں انہوں نے سرکاری اسکولوں کو ایسا بہتر کیا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں سے بچوں کو نکال کر سرکاری اسکولوں میں سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس بلکہ اسلام آباد سٹی کے اسکولوں کی بھی حالت بھائی, میں اسلام آباد میں داخلہ نہیں ملتا, پرائیویٹ میں مل جاتا ہے. میں خود جب ٹور میں گیا تو میں یعنی آپ F6 میں, F6 کا آپ کو پتا ہے کتنے ہوٹل, کروڑ روپے کی, وہاں جو کالج سرکاری اسکول تھا وہ 2 ایکڑوں میں, اس میں گھاس آدمی کب تک تھی. میں نے کہا بھائی یہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیونکہ میں نے محسوس کیا ان کو خیال تھا کہ یہ بھی ہم کسی دے دیں پرائیویٹ پارٹی. پھر میں نے ان کو, جب میں گیا تو لڑکیوں کے اسکول میں واش روم نہیں تھا. میں نے 3 مہینے کے اندر تمام اسکولوں کو, آپ کہیں بھی جائیں اسلام آباد کے اسکولوں کی حالت دیکھیں, کیونکہ 18 ترمیم کے بعد تو آپ کو پتہ ہے تھے یہ شعبے سارے صوبوں کے پاس ہے. میں نے اسلام آباد میں نہ فقط یہ, لیکن میں نے پھر تمام ہر صوبے میں جا کر وائس چانسلر کا اجلاس کیا. میں نے کہا کہ بھائی آپ سرکاری یونیورسٹیز ہیں, آپ تعلیمی معیار بہتر کریں. یہ آپ جو تھوک کے حساب سے پی ایچ ڈی دے رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں اپنے الاؤنس بڑھانے کے لیے. آپ اپنے پیروں پہ کھڑا کریں یونیورسٹیز کو. یہ کب تک آپ کو جو ہے ایچ ای سی پیسے دیتا رہے گا, حکومتیں پیسے پرائیویٹ کالج یونیورسٹیز آپ کے مقابلے میں آ گئی ہیں. ڈرو اس دن سے اگر آپ کی گرانٹیں بند ہو گئی تو آپ تو چلا نہیں سکیں گے. آپ اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو بھائی آپ سیاسی دور میں لوگوں کو بھرتی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے لوگ بھرتی ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. ایسے ہی حالت ہمارے اداروں کی بھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ادبی ادارے ہیں جو آپ نے بات کی, بھائی جاؤ تو وہاں ایک لشکر بیٹھا ہوا ہے. بھائی یہ نوکری دینے کا دفتر تو نہیں تھا, یہ تو کتابیں چھاپنے کا. کتابیں چھاپنے کا. تو ایسی یہ چیزیں ہیں جس پر خاص طرح میڈیا کو کام کرنا چاہیے اور ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں, آپ نے جیسے مختلف ادوار دیکھے ہیں, بحیثیت ایڈیٹر کوئی ایسی خبر جو روکی ہو, آپ نے کہا یار نہیں یہ بہت بڑی خبر ہے, اس سے کچھ ہونے کا خدشہ ہے؟ ویسے تو بہت ساری ہوں گی, لیکن جو آپ کے ذہن میں آج تک ہو, اور کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہو کہ یار کاش اس کو نہیں روکتا. آپ یقین کریں گے کہ ایسی کوئی بھی ایسی خبر نہ ہوئی جو میں نہ شائع کر سکا. اچھا. مجھے پتا تھا, آپ اور ہم ٹیکنیکل آدمی تو ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کان کو ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو. الفاظ کا تھوڑا سا وہ چناؤ, وہ اگر الفاظ کا چناؤ, کپڑے اچھے سے پہنا. میرے پاس ایک خبر آئی کہ جناح ہاسپٹل میں, یہ ماشاء اللہ کا دور ہے, 85 کی بات ہے, ایک آدمی آیا کہ میں جناح ہاسپٹل میں گیا اور مجھے وہاں ایڈمیشن نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ آپ اندرون جاؤ. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس سلپ ہے؟ اس میں بیوقوف نے لکھ دیا تھا کہ آپ اندرون جائیے, یہاں آپ کو ایڈمیشن. میں نے لکھ کر دے دیا. ڈاکٹر تھا کوئی یہاں کا ایم ایس تھا. اچھا. میں نے وہ سلپ لے کر اپنے پاس رکھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے خبر جب شائع کی تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ڈی ایم ایل اے نے فوری طور پہ عبرت کو بلایا کہ بھائی تم نے بھی شائع کر دی. اس نے کہا صحیح, ہم نے سندھ نیوز سے اس نے شائع کی. تو جب مجھے پھر بلایا گیا تو اس نے کہا, ڈی ایم ایل اے حیدرآباد نے, کہ آپ تو یہ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ سلپ لے لیں. وہ عبدالحکیم قریشی تھے ڈی ایم ایل اے صاحب, وہ تو حیران ہے کہ اس نے کہا بالکل, یہ بالکل آپ نے صحیح کیا, صحیح خبر دی. اسی وقت کے بعد یہ جناح ہاسپٹل میں اندرون سندھ کے, میں 1980 کی بات کرتا ہوں,
ایک اشتہار شائع ہوا 1980 میں کہ فرر ہال کو توڑ کر وہاں ایک لیاقت مارکیٹ بنائی جا رہی ہے. لیاقت مارکیٹ. میں نے اس وقت ایس ایم عباسی تھے گورنر, میں نے ایڈیٹور لکھا اور ان کو یہ گزارش کی کہ بھائی یہ قدیم عمارتیں شہروں کی خوبصورتی ہوتی ہے, آپ کس طرح ان کو, آپ تو کم از کم ان کو ڈکلیئر کریں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے. اس کے بعد یہ بچ گیا اور یہ کراچی کے کچھ عمارتوں کو اس وقت بھی لسٹ بنی ہوئی ہے, کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. تو آپ اور لیکن گر بھی گئی, آپ کو بھی پتہ ہے, حیدر منزل جیسی عمارت گر گئی. اب میں حیدر منزل کی بات کرتا ہوں کہ میں اس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, حمید ہارون چیئرمین ہے, جس میں کوئی عمارت کو اگر ہم ڈکلیئر کریں کہ ہسٹوریکل بلڈنگ ہے تو اس کو کوئی چینج نہیں سکتا. سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ ان کا فیصلہ ہے. اس میں میرے سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے کہا کہ میں اس کو شامل کر دیتا ہوں. میں نے عبداللہ ہارون صاحب کا مکان تو شامل کروا دیا اور دو اور کچھ, لیکن میں نے کہا کہ جب پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اگر حیدر منزل کو بھی میں ہیریٹیج لسٹ میں شامل کرتا تو حمید صاحب یہ کبھی بلڈنگ نہیں ٹوٹ سکتی تھی. یہ تاریخی بلڈنگ تھی, اس میں قائد اعظم آئے ہیں, اس میں ولی خان قرارداد ڈرافٹ ہوئی وہاں پہ پاکستان کی ہے, وہ علامہ آئے قاضی نے ڈرافٹ کی تھی. میں نے علامہ قاضی کی زندگی میں کتاب, علامہ جی ایم سید نے ایمانداری سے لکھ دیا ہے کہ یہ قرارداد اور تقریر مجھے علامہ آئے قاضی نے لکھ کے دی تھی, لکھ کر دی. یہ بڑا, میں یہ جی ایم سید صاحب میں یہ بہت بڑی بات تھی, کبھی وہ چھپاتے نہیں, اعتراف کرتے تھے, اعتراف کیا. ہم کبھی نہیں کریں گے کہ بھائی یہ چیز ہمیں. تو میں بات نکلا کہ آپ اور ہم ٹیکنیکل آدمی ہیں, مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیسی بات کس طرح کرنی ہے. اگر میں نے فیصلہ کیا اور آپ نے بھی فیصلہ کر دیا, نہ آپ مجھ سے اگلوا سکتے نہ میں, بس کیونکہ ہم جو ہے پریکٹیکل جرنلسٹ ہیں, ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویو بھی کیے ہیں, ہمیں پتہ ہے آج مجھے کیا کہنا ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آج مجھے مدد سے کیا کہنا ہے. صحیح ہے. آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ میں کس طرح خوبصورتی سے کچھ لوگ کچھ باتوں پر میں اس طرح میں کر گیا ہوں. بالکل, آپ کیونکہ جو لوگ زندہ نہیں ہیں ان پر اب بات نہ کی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ ہم آئی وٹنس کسی کی نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ اے یا بی کسی جاسوسی کرتا تھا, یہ کیا کرتا تھا, تو بھائی میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اب تو کوئی ثبوت نہیں ہے. صحیح بات ہے. ہاں, یہ بات ہے کہ لوگوں کے غلط فیصلوں سے قومیں بڑا سفر کرتی ہے, اور کبھی کبھی لیڈروں کے اچھے فیصلوں سے قوموں کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. اچھا سر, سندھ کی بیوروکریسی اب تو کرپشن کی علامت بن گئی ہے. پہلے کوئی افسر لگتا تھا تو اتنا سادہ, اتنا سرکاری فنڈز کا محافظ اور عوام کو ریلیف دینے والا افسر ہوتا تھا. اب اس کے الٹ, فار ایگزامپل میں ایک بتا دوں, کمشنر کراچی کی سی ٹی دیکھ لیں, مطلب کمشنر محسوس ہوتا تھا کہ ہے شہر میں کوئی عہدہ ہے, ڈپٹی کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنرز, مختار کارز. اب تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں پیداگیر آ گئے ہیں, کیا ہو گیا ہے, تھوڑا اس پہ کوئی روشنی صاحب. بالکل میں اس پہ کھلی بات کروں. میں عرض کرتا ہوں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ سچ وہی ہے جو اس دور میں کہا جائے. بعد میں تو مرثیہ ہوتا ہے. آپ نے بیوروکریٹس کی بات کی, تو میرے بھائی جب یہ نوکریوں میں ہوتے ہیں تو کیوں نہیں کام کرتے ہیں. اب تو آپ دیکھیں کہ مضامین میں لوگ لکھ رہے ہیں یہ وہ, بھائی آپ اس وقت کر سکتے تھے نا, آپ نے نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ جس دور کی ہم نے بیوروکریٹ دیکھے, مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر کا بیٹا بھی پڑھتا تھا, ایس پی کا بیٹا بھی پڑھتا تھا. اچھا, رشوت اس وقت نہیں تھی. آج کل تو ہاں, رشوت اگر ملی, کوئی گندم کی کسی نے بوری بھیج دی, کوئی گھی کا شہد کا شیشہ بھیج دیا, اس طرح ایڈیٹروں کو ملتے تھے. پیسے لینے کا رواج نہیں تھا. اگر کوئی پیسے لیتا تھا تو لوگ اس سے نفرت کرتے کہ بھائی یہ کرپٹ مختار کار ہے, کرپٹ جو ہے. ڈپٹی کمشنر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. جس بھی ڈپٹی کمشنر کی, اب دیکھیں نا سندھ اس وقت, ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں, کراچی جو تھا وہ اس وقت وفاق میں تھا. سندھ میں 2 کمشنری ہوتی تھی, ایک حیدرآباد, ایک خیرپور. 2 کمشنر تھے ڈپٹی اور وہ بھی کمشنر اتنے پاورفل ہوتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. میں نے ابھی مسرور حسن کی بات کی, آپ اسے 1000 اختلاف کر سکتے 4 مارچ کے حوالے سے, لیکن اس کے ایمانداری پر اور اس پر ایک دھبا نہیں لگا سکتے ہیں.
ایسے کافی لوگ تھے. ہم نے سندھی دیکھے. اب علامہ سرشار کے لیے کلیکٹر حیدرآباد, قاضی سچے دنوں کلیکٹر حیدرآباد, آغا عبدالنبی کلیکٹر حیدرآباد, عثمان علی ثانی, اور میں کتنے نام لوں. لیکن کسی پر بھی آپ, مجھے یاد ہے کہ یہ بیچارے کافی جو علامہ سرشار کوئلی جب ریٹائرڈ ہوا تو وہ اس نے جا کر ایک نوکری کی. قاضی سچے دنوں کی میں بات کرتا ہوں تو وہ ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا جس کی کرایہ بھی 150 تھا. اب وہ لوگ کہاں گئے؟ یہ برٹشر خود کلیکٹرز تھے. اب تو یہ حکمرانی انہوں نے کبھی بھی نہیں. جیسے اب جو ہے, اب تو میرے بھائی نوکری جو ہے وہ تو جو نہیں کماتا ہے اس پر ایک ہے, بھائی تم نے کچھ نہیں کیا. میرے سے سوال کرتے ہیں بھائی آپ وفاقی وزیر ہے. میں نے کہا بھائی میں وفاقی وزیر رہا تو میں یہ مجھے یہ میرے خون میں یہ بات شامل نہیں ہے. میرے والد صاحب اس وقت بمبئی سندھ میں تھا تو ڈی آئی جی چلاتا تھا, آئی جی بمبئی میں ہوتا تھا. تو میرے والد صاحب برٹش ڈی آئی جی کے اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے, لیکن ان کے پاس کراچی میں اپنا گھر نہیں تھا. انہوں نے ایک کرایہ کا مکان, ایک بنگلہ لیا تھا ایک پارسی عورت سے. جب وہ دوسری انہوں نے نوکری کی, بولا میں ٹیکسٹائل ملے, اور جب وہ چھوڑ کے حیدرآباد آ رہے تھے تو ان وقت ان کو 69 میں 5 لاکھ پگڑی مل رہی تھی. آپ کو پتہ ہے پگڑی کراچی میں پگڑی کا رواج ہوتا ہے, کرایہ کم ہوتا ہے. اس نے وہ نہیں لیا اور وہی بنگلہ اس عورت کے بیٹے کو دے دیا کہ بھائی بیٹے یہ آپ کی والدہ کا ہے, یہ آپ لے لیں. کیا بات ہے, یہ تصور, یہ بات جو ہے اب وہ جو ہے نہیں رہی. دیکھیں نا لوگوں میں آپ کسی بھی ہاسپٹل میں ذمہ دار کون ہے آپ کو اس کا ذمہ دار بیوروکریسی کو کرپٹ کرنے کا ذمہ دار. میں آپ کو بات بتاؤں, پالیٹیشین نے اگر کیا ہے تو وہ اندھے تو نہیں ہیں. کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ جائیں کسی زمانے میں LMC لیاقت میڈیکل کالج کا نام تھا, سول ہاسپیٹل. سول ہاسپیٹل پورے اندرون سندھ کا علاج کرتی تھی. ان کا پرائیویٹ وارڈ اس وقت جو تھے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. علی محمد انصاری جیسے سرجن, ڈاکٹر علمانی جیسے. اب آپ جگہ لال بتی ہوتی تھی اس کی, آدمی کو چوٹ لے کے فوراً پہنچ جاتا تھا. اس وقت آپ جائیں تو ان ہاسپیٹلس میں اب LMC میں خود اندر جو ہے میڈیکل اسٹور بنے ہوئے ہیں. اینٹی ٹیٹنس کی دوائی جا کر پیسوں سے لو, باہر سے لے. بھائی یہ کیا ہے؟ یہ چیز نہیں ہے. یہ دوائی جا کر باہر سے لو. آپ جائیں جن ہاسپیٹل جائیں, میڈیکل اسٹورز کتنے کھلے, آپ ادھر جائیں, سول اسپتال جائیں. تو بھائی ذمہ واری بیوروکریسی. اگر میں پالیٹیشین ہوں, آپ کو میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے پیسے دو, بھائی میں نہیں دوں گا, چلو گھر جا کے بیٹھ جاؤ. میں نے کافی وائس چانسلر میں یہ, جب میں وفاقی وزیر تھا تو میں مختلف یونیورسٹی میں میں نے کہا آپ انکار کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں سر, ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں. میں نے کہا آپ انکار کر دیں, کیا ہوگا؟ واپس جا کے بیٹھیں گے نا. پھر اترتے ہیں تو ان سے کوئی جناب یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے, یہ اسپتال نہیں ہے, کتابیں لکھتے تو میرے بھائی کتابیں لکھ رہے. تو بھائی یہ سچ آپ اس وقت لکھتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ انٹیریئر میں پاکستان کے ہر جگہ کی حالت دیکھیں کیا حالت ہے. پنجاب کے دیہات میں دیکھیں جا کر, سندھ کے دیہات میں دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں صورتحال. تو بھائی بیوروکریسی جب تک نہیں ختم ہوگی پاکستان کے مسائل رہیں گے. میں یہ پھر کہتا ہوں کہ کرپشن اس ملک کی تباہی ہے. میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ ڈرو اس دن سے. بھائی تم کو تو خوش نصیب ہو جو آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے. جب آپ ریٹائر ہوں گے تو بچے آپ کو نہیں کھلائیں گے, یہی تنخواہ آپ کو, آپ کا گھر, آپ کا. تو آپ لوگوں کے کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کون سا سانپ نے آپ کو کاٹا ہے؟ تو بھائی اگر 1 روپیہ ہے تو اس میں سے 8 آنے تو خرچ کرو. اگر 50 لاکھ ہے تو اس میں سے 30 لاکھ تو خرچ کرو. اگر سارے ہضم کرو گے پھر تو بھائی پاکستان میں یہ کرپشن چلتی رہے گی. آپ دیکھیں ہر بیوروکریٹ کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. آپ اور ہم غریب جو ہے وہ تو بچے اپنے ان سرکاری اسکول میں پڑھ سکتے ہیں نا. آپ سٹی اسکول کی فیس بھر سکتے ہیں, آپ فاؤنڈیشن کی فی بھر سکتے ہیں, نہیں بھر سکتے. تو اگر یہ بات ہے تو ہمیں اس پر سوچنا پڑے گا. اب یہ حکومت دیکھیں, میں جب یہ ایجوکیشن منسٹر تھا تو ان کو میں نے 30 پیج کی رپورٹ لے کے دی کہ 3 سال کے لیے پاکستان میں ایمرجنسی لاگو کی جائے تعلیم کے لیے, اور یہ وہ تعلیمی اسکولوں کو, اداروں کو آپ بہتر کریں.
اور ٹیکنیکل تعلیم کو بہتر رکھے. دنیا میں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کی بڑی مانگ ہے. ہاں انگلینڈ میں گیا, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نوجوان لڑکے ہیں ہی نہیں. ہاں سعودی عرب میں آپ دیکھیں اس وقت عرب ممالک میں اب یہ بڑی ہے کھپت ہو سکتی ہے, کھپت وہاں ہوتی ہے. لیکن بیروزگاروں اب انہوں نے کی. کیا کیا ہاں. ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ ٹیکنو کو مزدور ہے تو اس کو وہ کام آنا چاہیے. انڈیا, بنگلہ یہاں دیش اس اور کی بہت سارے ملک اس سے فائدہ بھی بھرپور حمید اٹھا صاحب رہے ہیں. اسلام آباد میں $50 سے وہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ ویلڈر کو ویلڈنگ آتی ہے نہیں آتی ہے, پلمبر کو پلمبنگ ہماری آتی ہے نہیں ڈگریوں پہ آتی بھی ہے. وہ شک کرتے ہیں اب تو. اب وہ شک کرتے ہیں. ہاں. تو ایسے ماحول میں ذمہ داری میں یہ پھر کہتا, اچھا ریاست وہ کی بن میں گئی ہے. ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا, میں نے لکھ کے دی, انہوں نے ایک اجلاس ایک کانفرنس گرائی, میں بھی اس میں گیا, بڑے باتیں ہوئی. پرائم منسٹر نے, ایجوکیشن منسٹر نے, اس کو 2-2.5 سال ہوئے ہیں, اس کا پھر کوئی اجلاس نہیں ہوا. کوئی اجلاس نہیں. بھائی یہ کانفرنس ہی آپ کرتے ہیں, کانفرنسوں پہ ہاں. کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. اب ایک میں کانفرنس کا نام کنٹمپٹ آف کورٹ کے مسئلے ہو جائے گی, ایک ابھی کانفرنس یہ جیلوں کے لیے. ہاں ارے بھائی اس لیے بہتر ہے آپ جیلوں کی حالت تو دیکھیں, پہلے خود جا کوئی کر کبھی دیکھا ہے بل کہ بتائے جائیں کبھی. ایک بیرک میں اگر 50 قیدی ہیں تو ان کے لیے واش روم ایک ہی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں 50 لوگ جب اندر جائیں گے تو بھائی یہ کانفرنسوں کے پہ کروڑ روپے خرچ کرنے سے بہتر بیماریوں ہے. سے کیسے محفوظ رہیں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ وہاں جا کر, یہ سیاسی لوگ جب قید ہوتے ہیں اور جب منسٹر بنتے ہیں تو کبھی اس جیل کا رخ نہیں کرتے. کہ جیل کا رکنے کے. اچھا سر, قوم پرست سیاست کا زوال کیسے ہوا؟ سندھ میں تو اس وقت بالکل ہی کم نظر آتی ہے, ایک پریشر گروپ کے طور پہ تو نظر آتی ہے, لیکن جی ہاں اب یہ پریشر گروپ سے ہیں. ہاں نا, جی دیکھیں نا, اب جو ہم نے دور کیا اس میں نے پھر کمیٹڈ تھا. میں نے بسوں بھی سفر بھی کیا ہے, ہم نے لوگوں میں اسٹوڈنٹس کے لیے کام کیا لوگوں میں. اب یہ ہے کہ یہ پریشر گروپس ہیں. اب دیکھیں نا اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, مسلم لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, ہے کوئی تنظیم ہے, کوئی آپ نے برانچ سنی کہ فلاں شہر کے پریزیڈنٹ نے یہ مطالبہ کیا ہے. اگر پارٹی ہوتی, یہ پریشر گروپس کے اپنی گروپس ہوتے, ہر ڈسٹرکٹ میں کام ہوتا, تو لوگوں کے مسائل تو ہیں نا بھائی. لوگ کیوں وڈیروں کے پاس جاتے ہیں, کیا کریں بھائی, وہ پولیس اور مختار کار اور یہ کام تو ان کو وڈیرا کر کے دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشر گروپس کو اور سیاسی پارٹیوں کو اپنے تنظیم سازی پہ کام کرنا چاہیے. آپ نے قوم پرستی کی بات کی, تو بھائی قوم پرستی تو اب تو بہت ہو گئی ہے. ابھی آپ ببر لوگا دیکھیں, لوگوں میں کتنے دن وہاں سے ایک ٹرک کی چوری نہیں ہو سکی. آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ٹرک والے کو, اور لیڈ کرنے والے سیاستدان تھے ہی نہیں, وہ نہ قوم پرست رہنما کہاں تھے وہ پھر, بعد میں وہ مجبور ہوئے قوم پرست اور وہ رہنما وہاں آنے پر. اچھا وہ پہنچ رہے, میں نے کہا بھائی میں کیوں جاؤں, یہ جا رہے ہیں اپنے کو محبت کا سرٹیفکیٹ لینے, یہ جگہ ہو کر ہیں. اگر یہ خود کام کرتے تو اس ببر لوگ کی یہ خود قیادت کر رہے ہوتے. پیپلز پارٹی پہلے والی ہے یا واقعی تبدیل ہو گئی ہے؟ کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پیپلز پارٹی وہ پہلے والی نہیں ہے. لیکن اب بھٹو صاحب کی اب ایک بات تھی, بھٹو صاحب کا اگر ایک تحلقے کا پریزیڈنٹ نہ آتا تھا یا اس کو کوئی مسئلہ آتا تو وہ اس کو پتا تھا کہ بھئی یہ کیوں ہوا. مجھے بھی کسی نے بتایا کہ ایک ڈسٹرکٹ کے سیکرٹری جنرل اس وقت وہ مخالفت میں چلا گیا, تو بھٹو صاحب نے اجلاس بلایا کراچی میں کہ بھائی یہ کیوں گیا. تو یہ پارٹی اس وقت دوسری تھی. محترمہ کا آپ کو تصور کرے کہ محترمہ خود ڈسٹرکٹ اس کو پتہ ہوتا تھا. یاداشت محترمہ کی اتنی زبردست تھی, اگر آپ اسے ایک دفعہ ملیں گے تو وہ آپ کو پہچان جائے گی. محترمہ اپنے ورکرز کا خیال کرتی تھی, پارٹی ایک ڈسٹرکٹ کا ایک اس کو پتا تھا, تحصیل کے صدر و صدور کا پتا ہوتا تھا. آپ تصور کریں کہ جام صادق علی کے دور میں جو لوگ چلے گئے, اس کے جام صادق علی کے بعد اسپیشل اسسٹنٹ ہوئے, ان کو پھر اس نے رکھ لیا. حسین شاہ بخاری کو, غفور نظامانی کو, اور کافی نے کہا ٹھیک ہے لوٹ ہے. تو محترمہ کا کہتی تھی کہ ہمیں جمہوریت کے لیے, ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے, ہمیں پارٹی چلانا, اپنی ایک ٹیم بنانی ہے. اس ٹیم میں ہمیں ٹیکنوکریٹ بھی چاہیے اور کام والے آدمی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا اس کا مادی کیا ہے, اس کو چھوڑ دیں اور اپنے. اب جو ہے دیکھیں نا, پارٹی تو اس وقت پیپلز پارٹی ہے. اگر پارٹی نہ ہوتی تو پھر سندھ میں ان کی حکومت 18 سال سے چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہزار اختلاف کریں, لیکن سندھ کی جو ہے, سندھ کا مسئلہ ایک ایسا ہے کہ سندھ میں انفلکس بہت ہے, تمام صوبوں کے لوگ یہاں آباد ہوتے ہیں.
اور ان کو ساری فیسلٹیز سندھ میں کوئی سندھ حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کو بھی ترجمان کو بھی ہوش نہیں ہے کہ یہ بات کہہ سکے. اب یہ اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی سندھ پر انفلیکس، بھائی کھل کر بات کرو نا، کھل کر بات کرو کہ بھائی یہ آبادی کا دباؤ ہے، آبادی کا دباؤ ہے. آپ کھل کر بات کریں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہمارے مسائل ہے، واٹر سسٹم پہ، واٹر سسٹم ہے. لوگ پہاڑی پر بھی آباد ہو گئے، کٹی پہاڑی میں جائیں دیکھیں، جائیں تو صحیح نا، جا کر دیکھیں تو صحیح. تو ایسی چیزوں میں ان پر ہے، ان کو اب یہ کام یہ کرنا ہے کہ یہ چیزوں پر کھل کر بات کریں، وفاق سے اپنا جو ہے وہ حق مانگیں اور صحیح معنی میں لوگوں کے لیے کام ہو. صحیح معنی ہیلتھ میں نے 3 چیزیں ہیں، ایڈوکیشن، ہیلتھ، پینے کا صاف پانی اور تعلیم. اگر یہ 4 باتیں ہمارے پورے ملک میں بہتر ہوں تو بھائی یہ پاکستان ایک ایسا خوش نصیب ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہے، اتنی میدنی. اس وقت بھی دیکھیں گیس کی سب سے بڑی آپ کو سندھ سے ہو رہا ہے، پیٹرول سندھ سے نکل رہا ہے. آپ کے پاس 2 بندرگاہ کراچی ہے، آپ کے پاس بلوچستان سے معدنی ذخیرے ہیں. کرپشن کو اگر ختم، ابھی ایران کی دیکھیں، ایران نے ایران میں کرپشن نہیں ہے میرے بھائی. چائنا میں کسی زمانے میں میں چائنا 2 دفعہ گیا ہوں، چائنا میں کرپشن کی سزائے موت تھی. ایران میں مجال ہے کوئی کرپشن، انہوں نے ابھی جو مقابلہ کیا 15-20 سال انہوں نے اپنی وہ معیشت کو تیز کیا. ہمارے پاس ہو سکتا ہے کام. میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں پھر کیوں واپس آتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ جو پاکستان میں ٹھیک ہے، غربت بھی ہے، لیکن پاکستان میں جو ان کو آزادی اور سہولت ہے اور جو وسائل ہے اور کس ملک میں ہے، لیکن آپ مستقل نہیں رہ سکتے کسی کنٹری میں. آپ بڈھے ہوں گے پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا، آپ کی بچی جوان ہوگی آپ کو وہاں آنا پڑے گا، کیونکہ آپ ایڈجسٹ ہو نہیں سکتے. تو بھائی اس ملک کے لیے کام کیا جائے. میں کوئی بھی نصیحت تو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ان کو یہ گزارش کروں گا کہ بھائی اس ملک کو بہتر کریں اور لوگوں کو بنیادی سہولات دیں. یہ کاغذی کارروائی میں جو آپ باتیں کرتے ہیں یہ بند کریں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو میں میڈیکل اسٹور میں دوائی لے رہا ہوں یہ اصلی ہوگی. اگر اسپتال میں کوئی غریب آدمی جاتا ہے تو اس کو مفت دوا ملنی چاہیے. لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں 3 یا 4 چیزیں دی جائیں. 3-4 چیزیں دی جائیں. اچھا سر، کراچی کو بھی آپ اب رہتے بھی کراچی میں سالوں سے، کراچی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ علیحدہ صوبہ، کوئی اور مسئلہ، زیادہ فنڈز، یا مطلب کوئی لسانی مسئلہ ہے، کیا ہے؟ علیحدہ صوبہ کیوں بھائی؟ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ باولپور میں رہتے، آپ کا مطلب بتایا فیصل آباد میں اردو اسپیکنگ بہت ہیں، آپ وہاں مطالبہ کریں نا. آپ کہیں کر سکتے ہیں، لاہور کا مطالبہ کر سکتے ہیں، پنڈی میں کر سکتے ہیں. بھائی آپ کو تو ہم سندھی سمجھتے ہیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں، مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ بس میں جا رہا تھا، پرانی بات 70 میں، تو میرے دوست نے اس سے سندھی میں بات کی، ایک بزرگ تھے. تو اس نے کہا کہ جناب میری غلطی ہے کہ میں سندھی نہیں، لیکن میرا بچہ ایک دن یہ سندھی بولے گا. اب دیکھیں اس وقت جو ہے وہ اردو اسپیکنگ میں وہ بات نہیں ہے. یہ نفرتیں جو ہیں وہ یہ اپنی دکانداری ہر آدمی سجاتا ہے اور اس نفرتیں پیدا کی گئی جان بوجھ کے. نفرتیں کراچی، بھائی کراچی میں آپ آئے تو آپ کو تو سندھ کے لوگوں نے اپنے دروازے کھول کے دے دیے نا. آپ تو یہاں رہ رہے ہیں نا. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہے. ہاں آپ کے مسائل ہونے چاہیے، کیوں نہیں آپ کو پینے کا پانی ملنا چاہیے. پینے کا صاف پانی تو کراچی میں ہے ہی نہیں نا. ہم بھی جو اگر فلیٹ میں رہتے ہیں، میں بھی فلیٹ میں رہتا ہوں، تو 12,000 روپے دیتے ہیں تب وہ پانی ملتا ہے، ٹینکر آتا ہے. ٹینکر بھی کہاں سے آتا ہے یہ سوال ہے. یہ دیکھیں نا، ایک بنگلہ تھا کسی زمانے میں، اب اس ایک بنگلے پر وہ جو ملٹیپل بلڈنگ بنتی ہے، کتنے گھر ہو گئے؟ 150. اب 150 لوگ ایک بنگلے میں، جو اگر 10 آدمی رہتے تھے تو وہاں آپ جائیں، جو آپ نے سائیں جیمز سے حیدر منزل کی بات کی نشتر پارک کے سامنے، اب آپ کو وہاں ایک بنگلہ بھی نہیں ملے گا. میں اس دن ڈھونڈ رہا تھا، سارا کمرشل ہو گیا ہے پورا، سارے لوگوں نے بیچ دیے. اب وہاں وہ ملٹیپل بلڈنگ بن گئی جس میں ایک بنگلے میں 10 آدمی، اب اس میں 200 فیملیز رہتی ہیں. تو یہ سے مسائل ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں بیوروکریسی اگر صحیح طرح کام کرے، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، چیز آپ سے بھی چھپی نہیں ہے، چیز مجھ سے بھی چھپی نہیں ہے. آپ بھی سوال کرتے ہیں اور میں بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے اوائڈ کرتا ہوں کہ ساری چیز کا ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ چیز ہے
کھل کر ہمیں ان کی وہ مکمل رپورٹنگ کر کے ان کو ظاہر کرنا پڑے گا کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا ہے، واٹر بورڈ کیوں نہیں کام کرتا ہے، اور اگر یہ مسائل ہے تو میرے بھائی تو لاہور میں بھی ہیں، یہ پنڈی میں بھی ہیں، اس کا یہ کام تو نہیں ہے کہ آپ صوبہ بھرائے. یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک الیکشن جب نزدیک آتی ہے تو دونوں طرف سیاسی بات اسمبلی میں جھگڑے کرتے ہیں، باہر نکل کے آپ گلے مل رہے ہیں، شادیوں میں آپ ایسے مل رہے ہیں جیسے سگے بھائی ہوں، تو بھائی اسمبلی میں بھی حق کی بات کریں نا. یہ اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے. اچھا مدن صاحب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی حکومت 18 سالہ کارکردگی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ 18 سال کی کارکردگی جو ہے دیکھیں نا، پھر تو سب پر بات ہوگی. پھر تو مسلم لیگ کی حکومت بھی پنجاب میں ہے، آپ وہاں بھی دیکھیں. کیونکہ کراچی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کم سے کم کراچی کو تو 18 سال میں کچھ تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں. بھائی دیکھیں نا، کراچی جیسا شہر نہ کے پی کی کو ہے، نہ بلوچستان کو، نہ پنجاب کو ہے. آپ دیکھیں نا، یہ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی پہ بات کریں گے تو کراچی پر کھل کر بات کرنی چاہیے. بھائی کراچی تو ایک ایسا شہر بن گیا ہے، ملٹی نیشنل شہر بن گیا ہے. اب اس شہر میں یہ تو لندن بھی بن گیا ہے نا بھائی. آپ لندن میں جائیں، آپ کو حیرت لگے گی بھائی یہ ہم کہیں سب کنٹری میں تو نہیں آ گئے، پاکستان میں تو نہیں آ گئے. اب وہ تو نہ لوگ کہیں گے کہ بھائی بریڈ فورڈ میں جائیں، گلاسگو میں جائیں، جہاں بھی جائیں آپ انڈین، تو وہاں ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں نا. اب دیکھیں لندن میں جو ہے آکسفورڈ اسٹریٹ پر بس نہیں جا سکتی ہے، انہوں نے ایسا سسٹم ٹریفک کا کیا ہے. یہاں بھی کراچی میں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں سرکولر ٹرین چلائی جاتی ہے یہاں. تو آپ دیکھیں وہ جو آپ کو پتہ ہے یہ جو مزدہ بس ہیں، یہ مزدہ بسیں نہیں، یہ مزدہ ٹرکیں ہیں جن کو انہوں نے بسیں کر دیا. آپ اس پر چڑھ تو سکتے ہیں، جب اتریں گے تو آپ کو چلتی ہوئی بس سے اترا جائے گا. اب یہ ہمارا فن ہوتا ہے کہ ہم کس طرح دوڑ کر اپنی زندگی کو بچائیں، کیونکہ وہ ٹرک کے جب جاپانی آئے تو حیرت ہے کہ انہوں نے ٹرک کو کیسے کر دیا. یہاں بسیں چلائے، یہاں ٹرامے کس زمانے میں چلتی، یہی شہر ہے نا جہاں ٹرامے چلتی تھی. تو اس شہر میں سرکولر ریلوے چلائی جائے. آپ منیلا میں جائیں اور شہروں میں جائیں، کلکتے میں جائیں اور دہلی میں جائیں، سرکولر ریلوے چل رہی ہے. مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ایک جو ہے وہ رتھا بندی ہونی چاہیے، اور وہ رتھا بندی حکومت کر سکتی ہے. اچھا آپ نے کئی ادوار دیکھے، رتھا بندی کو منصوبہ بندی منصوبہ بندی وہی سر. کراچی سمیت پورا سندھ کا کون سا وزیر اعلیٰ آپ کی نظر میں کمپیٹنٹ تھا، وہ بڑا اچھا اس نے پرفارم کیا، ڈیلیور کیا؟ اگر وہ 10-12 سال مزید رہتا تو شاید تبدیلی آ سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ میں 73 میں اگر ممتاز بھٹو کنٹینیو کرتا اور یہ کراچی کا مزاج سمجھ جاتے تھے، اس وقت ہم نے ان کو مطالبہ کیا تھا کہ بھائی کراچی اب ایسا شہر ہے میں یہ جو بھی اس وقت 20 لاکھ لوگ تھر میں بے گھر ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو یہ سجیشن دی تھی کہ تھر کے لوگوں کو کراچی میں آباد کریں، تو اس سے شہر میں یہ آبادی کا توازن بہتر ہو جائے گا. اچھا، وہ اس وقت انہوں نے اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا. اچھا، کس طرح امپلیمنٹ نہیں کیا آپ کی نظر میں؟ اس وقت سیاسی مسئلے تھے، کچھ اور تھا، زبان کے معاملات بھی ہو گئے تھے. زبان کا مسئلہ تھا، کیونکہ یہ جھگڑا بل بھی آ گئے تھے، زبان کا بل جھگڑا ہو گیا. یہی مہینہ 6 جولائی کو اسمبلی میں ریزولوشن ہوا تھا، اس پر جنگ اخبار نے ایک غلط خبر چھاپ دی کہ اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. میں نے رئیس امروی سے پوچھا آپ کا شہر تھا، اس نے کہا بھائی یہ تو میں نے 52 میں لکھا تھا ڈھاکہ کے لیے. مجھے یاد ہے رئیس امروی صاحب تو اس کو ریپیٹ کیا گیا جملے کو. اخبارات کس طرح آگ لگاتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے آگ لگائی اور لوگوں میں جذبات آ گئے. اردو کا جنازہ بڑا خطرناک ماحول بن گیا. کراچی شہر کی یہ جو آبادی میں انفلکس ہوا، اس میں دیکھیں نا، یہ ضیاء اللہ کی ماشاء اللہ کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ لوگوں نے آنا شروع کیا. یہی ایک دور تھا، اگر ہم کراچی کا مزاج سمجھتے تو کراچی بہتر ہو سکتا تھا. اس وقت جو ہے اب ہم لوگوں کو نکال تو نہیں سکتے نا بھائی. اب یہ 73 کے آئین کے تحت کوئی بھی صوبے کا آدمی کہیں بھی رہ سکتا ہے. تو ہم نے اس وقت یہ ان کو کہا تھا کہ بھائی ہر صوبے کا جو اپنے مسائل ہیں، ہر صوبے کے لوگ اپنے شہر میں رہنے چاہیے. ہاں اگر یہ یہاں رہتے ہیں
تو ان کے مسائل کے لیے وفاقی حکومت سے گرانٹ الگ سے گرانٹ جو ہے وہ دی جائے. اچھا اس کے علاوہ سر اب ہم آتے ہیں جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کراچی تو سندھ کا حصہ ہی نہیں تھا. آپ نے ہسٹری بھی پڑھی ہے, سچ ہے؟ میرے بھائی تاریخ یہ تاریخ طالب علم ہے, میں نے تاریخ پہ ہر چیز پڑھی ہے. کراچی تو شاہ لطیف نے بھی کراچی کا ذکر کیا ہے میرے بھائی. شاہ یہ لطیف جاہل قسم کے لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے تکیو کراچی جو ہے وہ جب یہ میر تالپور صاحبان وہ کے کچھ زمانے بلوچ دانشور کہتے ہیں کہ بلوچستان کا حصہ تھا. یار پھر تو یہ تو کہتے ہیں ساری سندھ بھی, ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ بھائی نصیر آباد ہمیں, یہ بات ہی غلط ہے. یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کچھ وقت کے لیے کراچی جو ہے وہ کسی تالپور صاحبان نے کلات والے کو دے دیا تھا. اس کے بعد تالپور نے پھر وہ کراچی آ گئی. اگر کراچی دارالحکومت کیسے بنتا, نیپیر کیسے دارالحکومت بنا تھا؟ ہاں اب جیسے 1843 میں نیپیر نے گورنر تھا سندھ کا, اس نے آ کر یہاں جو ہے وہ سندھ کو کراچی کا دارالحکومت بنایا. اور کراچی میں سندھی زبان, سندھی اسکولس, آپ کو میں نے کہا کہ بالٹر فریر سندھ کا کمشنر تھا, تو اس نے کہا کہ اچھا نیپیر نے خود اس وقت 1843 میں جب وہ مسٹر کلرک تھا, نام اس کا جارج کلرک تھا, وہ جب آیا اس نے جب سندھی زبان دیکھی, اس نے کہا کہ سندھی زبان کو سندھ کی سرکاری زبان بنائی جائے. واہ, یہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا, یہ ہمارے جاہل جو ہے وہ ہمارے ان کو بات کر دیتے ہیں. اور پھر یہ 1851 میں بالٹر فریر نے یہ آرڈر نکالا کہ آج سے سندھی زبان سندھ کی سرکاری زبان ہوگی. میں اگر آتا تو میں آپ کو سرکولر میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ آج سے جو بھی درخواست دی جائے وہ فارسی میں نہیں سندھی میں ہو, سندھی میں دی جائے. اور اس نے اس وقت, یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ 1851 میں, 1851 میں, آپ کو میں آج ہی بھیج دوں گا. یہ تو 3 صدیاں آپ دیکھیں سر. ہاں. اور اس کے بعد اس نے 52 الفاظ کی جو ہے وہ آیوٹیا بنوائی. سندھی زبان کے 52 الفاظ جو پر ایک مشتمل, اور وہ اس وقت بڑی رچ زبان ہے. اس میں کتابیں شائع ہوتی اس وقت بھی ہوتی تھی. گنج شریف شاہ لطیف کا رسالہ جو ہے وہ 350 سال پرانا, میرے پاس کبھی آئے شاہ جو رسالو وہ 16 صدی میں لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت میں سندھی زبان میں عربی لکھا گیا ہے. بھائی یہ کس طرح بات کرتے؟ 2 زبانیں اس وقت ہیں, ایک بنگالی ایک سندھی, جن کو اپنا لٹریچر اس وقت بھی ہزاریں کتابیں شائع ہوتی ہیں. اس وقت بھی اخبارات نکل رہے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں تھیں. پاکستان, میں نے کہا 1851 کی, میں نے کہا آپ کسی دن اس پر ایک پروگرام ہونا چاہیے, اس پر سندھی زبان پر کریں. ہم آ کر بیٹھے, 3-4 اور بھی بیٹھے, آپ کو میں بتائیں, ہم ڈاکیومنٹس لے کر آئیں اور آپ کو بتائیں کہ ان جاہلوں کو پتہ پڑے کہ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے, کراچی سندھ ہے. اور کراچی کو آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ لندن کو آپ الگ کر سکتے ہیں کیا؟ چاہے لندن کی آبادی برٹشرس میں کم ہو, لیکن لندن اس کی پیرس فرانس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. دبئی میں آپ جائیں تو آپ ملکیت بھی نہیں خرید کر سکتے. سعودی عرب میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں, لیکن آپ کو جب تک کسی کو حصے دار نہیں بنائیں گے, میرے بھائی یہ تو خدا کا شکر کرے کہ پاکستان میں جو بھی آدمی جہاں رہتا ہے جا کر باقی دوسرے لوگ یہاں کراچی میں آ کر کام کر رہے ہیں, ملکیتیں خرید کر رہے ہیں, ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ جو ہے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ کیا ہے. یہ ایسے اپنے باتیں کرتے ہیں دکان سجانے کے لیے, یہی بات ہے. صحیح. اچھا مظہر علی سندھی صاحب, پاکستانی صحافت میں اور ادب میں آپ کی زندگی پہ ایسی کون سی شخصیات ہیں جس کے اثرات آپ محسوس کرتے ہوں کہ یار اس شخص کو جب میں نے پڑھا, اور اگر نہیں پڑھا ہوتا تو شاید میں کچھ اور ہوتا؟ اب دیکھیں لٹریچر کی جو بات ہے وہ الگ ہے, اس میں میرا اردو رائٹرز بڑے بڑے پسند ہیں. اب اردو صحافت میں جب میں نے یہاں دیکھا تو اردو صحافت میں وہ چیز نظر آئی. جیسے آپ مولانا حسرت موانی کی بات کرتے ہیں, ہم مولانا ظفر علی خان کی بات کرتے ہیں لاہور کی, اور ایسے لوگ شیخ عبدالمجید سندھی ایڈیٹر رہے. الوحید میں شیخ عبدالمجید سندھی صاحب تو نہیں رہے, لیکن شروعات میں 36 میں رہے. وہ میں نے سندھی صحافت میں ایک آدمی دیکھا
جس کا لکھنے کا اس میں بہت بڑا ڈھنگ تھا، وہ قاضی عابد تھے، اچھا، قاضی عبد المجید عابد۔ اوکے، وہ اگر پالیٹکس نہ کرتے تھے، اس میں لکھنے کا بڑا شعور تھا۔ علی محمد راشدی، ہاں، پیر علی محمد راشدی کی سندھی زبان میں جو اس نے لکھا ہے وہ ڈی ویشی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ علی محمد راشدی جیسا، اگر آپ نے بات کی علی محمد راشدی جیسی سندھی اگر سیکھنی ہو، آپ آج اس کی کتاب پڑھ کے دیکھیں تو علی محمد راشدی کی انگریزی اس کی بڑی اچھی تھی، قاضی عابد کی بہت اچھی تھی، باقی شیخ علی محمد والے، اچھا مولوی خیر محمد زمانی والے، لیکن آپ نے جو پوچھا ہے اس میں علی محمد راشدی سر فہرست ہے۔ ان کے زبان سے میں بڑا متاثر تھا کہ بات کیسے لکھی جائے اور بات کیسے کی جائے جس سے آدمی اپنا مطلب بھی کہہ جائے اور اس پر کوئی آنچ بھی نہ آئے۔ آج بھی نہ آئے۔ اس وقت کیا محسوس کرتے ہیں؟ کبھی کہیں پچھتاوا تو نہیں ہوا کہ یار میں صحافی کیوں بنا، کچھ اور بنتا؟ اگر دوبارہ زندگی ملے، اللہ پاک آپ کو بڑی زندگی دے، لیکن ہوتا ہے نا کہ یار اگر دوبارہ کہیں کوئی ایسا موقع ملا تو میں صحافی نہیں بنوں گا کم سے کم۔ حمید صاحب، میں ایک آئیڈیل رہا ہوں بچپن سے، دیکھیں نا، تو آئیڈیلزم ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ آئیڈیلزم پر، آدرش پر زندگی گزارنا بڑی مشکل بات ہے، اور میں نے جو اس میں سفر کیا ہے، میں کوئی میرے گھر کے گھرانہ ایک اچھا گھرانہ تھا نا، ہمارے پاس کیسر سنیما حیدرآباد میں ہماری مذہبی کرانا تھا، مذہبی اور مالدار گھرانہ تھا، پیسے والے پہ تھے کہ سنیما اس زمانے میں پتہ ہے کہ ہر آدمی کے تو پاس نہیں تھی نا۔ حیدرآباد میں ہماری سنیما ہوتی تھی، ہمارے گھر جو آپ آج بھی جا کر دیکھیں تلک چاڑی پر محلوں جیسا گھر ہے، 3-4 ہمارے گھر تھے۔ تو یہ آئیڈیلزم کی زندگی جو ہے سفر بہت کراتی ہے، کانٹے دار راستہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نے بڑی تکلیف بھی سہی ہے، اور میرے ایک اپنے آدرش ہے مجھ سے، میں سمجھتا ہوں یہ میں سفر جو میں نے کیا ہے اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اچھا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، ہاں یہ بات ہے کہ مجھے تکالیف تو بہت ہوئی ہیں آئیڈیلزم پر، اور میں نے محنت کی ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں نا تم کبھی ادھر نوکری، میں نے کہا بھائی میں تو ایک مزدور ہوں نا، ایک مزدور سے ایک چور بھی گھر بنوا لے گا اور ایک سرمایہ دار بھی گھر بنوا سکتا ہے۔ میں ایک صحافی ہوں، آپ جو ہیں آپ نے کسی بھی اخبار میں کام کیا ہوگا، اگر ہم نے میر خلیل الرحمن کے اخبار میں کام کیا تو شیخ علی احمد کے پاس بھی کام کیا ہوگا، میں نے قاضی اکبر کے ساتھ کام کیا ہے، میں نے قاضی عابد صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے ہلال پاکستان اخبار میں کام کیا ہے، میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ میں کام کیا ہے، میں نے جو ہے وہ پھر چیف منسٹر ہاؤس میں بھی نوکری کی، اور پھر میں کلچر ڈپارٹمنٹ میں بھی میں نے کام کیا، سندھ کی تاریخ میں 100 سے زیادہ کتابیں میں نے ایڈٹ کی، اور ایسی کتابیں میں نے شائع کروائی۔ شاہ لطیف پر اس وقت جو بھی انگلش میں لٹریچر سندھی میں وہ میں نے پورا شائع کروایا، 150 زائد کتابیں۔ وہ جو گنج شریف کی میں نے بات کی، اردو، سندھی، انگلش، وہ سارا میں نے ایڈٹ کر کے پھر چھپوایا۔ تو محنت میں نے کی ہے، اور اس محنت پہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے نا اس کی مجھے لوگوں نے عزت دی ہے، وہ مجھے اس کا اتنا ثمر ملا ہے جس کے انتہا نہیں۔ جب لوگ مجھ سے آ کر ملتے ہیں تو اسی میری عزت جو میں نے کام کیا ہے اسی عزت کی وجہ سے۔ بلاول بھٹو زرداری یا مراد علی شاہ صاحب، ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے سندھ کے حوالے سے؟ مشورہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آدمی کی منزل آسان کرتا ہے۔ اب یہ بڑے لوگ ہیں، پھر بھی کوئی ایسا جو ہم بھی بلاول بھٹو کے لیے بہت بڑا میں چاہوں گا کہ اس سے کبھی اگر ملاقات ہوئی تو اس کو کچھ باتیں بتائیں گے، مثلا کس قسم کی باتیں، کچھ تھوڑا سا ہو سکتا ہے سن رہے ہوں آپ کا کوئی ایسا میسج اگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہ خود جا کر دیکھیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے، اچھا، اور ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ذرا دور کر کے وہ لوگوں سے ملیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ میں نے کہا کہ جب مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کارکنان کے لوگوں کے درمیان اور ان کے درمیان بہت بڑا بیریئر ہے؟ ہاں، محترمہ یہ بات نہیں تھی، محترمہ جو ہے وہ اب یقیناً ان کا اپنی بھی مصروفیات ہے، لیکن میں نے محترمہ کے ساتھ کہا، آپ کو بتاؤں آخری بات، تو میں محترمہ کو انہوں نے کہا کہ مدد صاحب یہ ہمارے پاس سندھی اخبارات میں میرے خلاف بہت، تو میں نے کہا آپ کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جب وہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو آپ کے طرف سے کوئی، آپ کی پارٹی کی طرف سے، آپ کے وزراء کی طرف سے، تو اس نے فوراً عبداللہ شاہ کو فون کیا اور کہا کہ آج کے بعد
बख्तावर में जो भी अगर जवाब आएगा तो आपके मिनिस्टर की तरफ से ये जारी करेगा। तो ये होता था। मुझे कोई इसमें पर मोहतरम मुझे वो मुकर्रर कर दिया, जब भी कोई ऐसी गलत खबर आती थी तो मिनिस्टर से मैं फ़ोन करता था कि भाई, कभी कभी वो कहते थे भाई ऐसी सख्त खबर तो नहीं बनाओ, तो उससे क्या है कि एक पता पड़ जाता है। जैसे मैंने अभी बात की कि भाई सिंध के वज़राओं को अपना केस तो पेश करना चाहिए कि ये कराची लाहौर में नहीं है, ये कराची बलूचिस्तान में नहीं है, ये पेशावर में नहीं है, ये कराची के मसाइल बहुत हैं, ये खुलकर बात करेंगे। और जब बिलावल साहब की आपने बात की, उसके लिए मुस्तकबिल बहुत पड़ा हुआ है। इसको जो है अपने दरवाज़े उन लोगों के लिए खुले करने चाहिए जो उनको मशवरा देना चाहते हैं। पैगाम आखिरी? पैगाम तो आपके बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बातें सुनी। हो सकता है कि आप ये सोचे हो कि मदद अली आज एक जर्नलिस्ट बन के उसने इंटरव्यू दिया है, ऐसी बात नहीं। काफ़ी चीज़ों पर आदमी, उम्र जब बढ़ जाती है तो फिर आदमी ख्याल करता है कि ऐसी बातें करे जिससे कोई दिल आज़ारी ना हो। और यकीनन आपकी बातों से किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े नरम और सादा अल्फाज में जो है आपने न सिर्फ सवाल सुने बल्कि उनका जवाब भी दिया है। मदद अली सिंधी साहब ऐसी शख्सियत हैं कि इनके साथ कम से कम हमारे कोई 50-60 पॉडकास्ट हों, तब जाके थोड़ा बहुत इनकी ज़िंदगी का कोई अक्स नज़र आएगा, वरना बातों में तो माशाल्लाह आपने ख़ुद देखा होगा कि ये थोड़ा सा वो इधर उधर सॉफ्ट अल्फाज में जवाब दे जाते हैं कि कई चीज़ें जो है ना वो अभी तक वो राज ही हैं मेरी नज़र में। बहरहाल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी एक और मेहमान के साथ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह मदद साहब के साथ एक और रिशत लगाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।